تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ بسم الله الرحمن الرحيم الذين معه وشداء على الكفار صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب العزت اس نئے سال کو ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالامال فرمائے۔ میرے اور آپ سب کے معزز محترم استاد علماء، عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الشکور رضوی صاحب، دیگر علماء کرام و معزز سامعین، وقت بالکل مختصر ہے، میں زیادہ تمہیدی کلمات کی طرف نہیں جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر 80,000 فرشتے وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ 80,000 فرشتے وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے بغض رکھتے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ تو حضور کے صحابہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، اشرف مبشرہ ہوں، اہل بیت ہوں، حضور کی ازواج مطہرات ہوں، حضور کی شہزادیاں ہوں، حضور کے نواسے ہوں، یہ اہل سنت کا خاصہ ہے کہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ایک گروہ کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، فرشتے لے کے جا رہے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کو فرمائے گا ان لوگوں کو واپس بلاؤ۔ جب انہیں واپس لایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ جہنم کی طرف تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے بھیجا جا رہا تھا، لیکن تم وہ ہو جو میرے نبی کے ابو بکر اور فاروق اعظم سے محبت کرتے تھے، انہی کی محبت کی برکت سے میں تمہاری بخشش فرما رہا ہوں۔ تو حضور سے اور حضور کے صحابہ سے محبت جو ہے یہ اصل ایمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک شخص سویا ہوا ہے، تو فرمانے لگے اٹھ کفل جہنم کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بیدار ہوئے۔ کفل کہتے ہیں تالے کو، یعنی جہنم کے تالے۔ سیدھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے،
کہ عبداللہ بن سلام نے مجھے ایسے کہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن سلام کے پاس پہنچے. کہا کہ آپ نے ایسے کیوں کہا کہ کیا میں جہنم کا تالا ہوں؟ کہا نہیں، میں نے اپنے آباء و اجداد سے اور میرے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے، جب تک وہ دنیا کے اندر موجود رہے گا اس کے وجود کی برکت سے اللہ جہنم کو تالا لگائے رکھے گا. محبت سے کہنا سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اصل بیان جو ہے وہ ہمارے مہمان خطیب وہ فرمائیں گے. میں تو مفتی صاحب کے حکم پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس پہلو سے بھی دیکھا جائے آپ بڑی عظیم شخصیت تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہ تو حضور کے صحابہ میں کوئی قاری دیکھا، نہ تو کوئی عالم بھلا دیکھا، اور نہ ہی کوئی فقیہ دیکھا آپ جیسا. اور پھر اس سے آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا تھا. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے، عدل و انصاف کے مطابق کیے، نہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم خلیفہ تھے، وہیں پر آپ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے، بہت بڑے متقی پرہیزگار بھی تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے فرماتے ہیں کہ علم کے کل 10 حصے ہیں اور 9 حصے علم کے دنیا سے اس دن اٹھ گئے تھے جس دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کیا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. صحابہ کو حضور بتلا رہے، فرمایا میں نے دودھ پیا حتیٰ کہ میں سیراب ہو گیا، اور پھر میں نے دودھ پیا یہاں تک کہ میرے دستے مبارک کی انگلیوں کے ناخنوں سے دودھ کا اثر ظاہر ہونے لگ گیا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. اب یہاں پہ اس حدیث کے شارحین جو لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری انگلیوں کے ناخنوں سے دودھ جو ہے اس کا اثر ظاہر ہونے لگ گیا، فرمایا میں نے پھر اس دودھ کو فاروق اعظم کو عطا کیا اور فاروق اعظم نے اس دودھ کو پی لیا. شارحین جو لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد علم مصطفیٰ جس شخصیت کو عطا کیا، حضور نے اپنا علم اپنے وصال کے بعد فاروق اعظم کو عطا فرمایا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ ایک عظیم حکمران تھے وہاں پر بہت بڑے عالم دین بھی تھے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر میرے عمر کے علم کو فرمایا ترازو میں رکھا جائے تو فرمایا پوری کائنات کے علم سے میرے عمر کا علم بڑھ جائے گا. اتنا آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا. اور پھر خدمت خلق کے حوالے سے دیکھیے آپ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، گشت پہ ہے، ایک خیمے کے پاس سے گزر ہوا، ایک اعرابی کھڑا ہوا ہے، ملاقات ہوئی، بیٹھ گئے، باتیں شروع ہو گئی. خیمے کے اندر سے ایک درد بھری آواز آئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھی کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ
بیوی حاملہ ہے اور درد ذہن میں مبتلا ہے، گھر گئے، اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے آئے اور خیمے کے اندر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی، کہا کہ امیر المومنین مبارک ہو، آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس اعرابی نے جب آپ کی زوجہ کے منہ سے امیر المومنین کا لقب سنا، حیران و پریشان کہ یہ امیر المومنین ہے۔ فرمانے لگے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کہا صبح میرے پاس تشریف لے آنا، تمہارے بیٹے کا وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ خدمت خلق بھی، عبادت بھی، حضور سے محبت بھی، اسلام کی پاسداری بھی، حدود اللہ کا نفاذ بھی، جس پہلو سے دیکھا جائے آپ کو۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت حدیث پاک میں نے آج پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 63 سال زندگی مبارک پائی، اور پھر آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک بھی 63 سال، اور سیدنا فاروق اعظم کو بھی مشابہت دیکھیے کہ آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ان صحابہ سے محبت تھی، وہاں پر صحابہ کو بھی محبت تھی۔ اور پھر آپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، فرمایا میری امت کا جو محدث ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اور فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو نبی نہیں ہوتے تھے، رسول نہیں ہوتے تھے، لیکن رب ان کے ساتھ کلام کرتا تھا۔ فرمایا اگر میری امت میں اگر کسی شخص سے رب کلام کرتا تو فرمایا وہ میرا فاروق اعظم ہے۔ اور میں کہتا ہوں اس حدیث پاک سے بڑھ کر اور حدیث پاک کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا وہ فاروق اعظم ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل میرے عمر کے فضائل بیان کرو۔ کہ اللہ کے رسول آپ کے عمر کے فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی 950 سال، کہا جبریل امین 950 سال تک آپ کے عمر کے فضائل بیان کرتا رہے۔ کہا 950 سال کا عرصہ ختم ہو سکتا ہے، عمر کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اتنی عظمتیں اور رفتیں عطا کی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ گمراہ ہوئے، اور پھر بالخصوص خلفائے راشدین کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ مرتد تھے، وہ جہنمی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص جو خلفائے راشدین سے بغض رکھتا تھا، کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اس بات کا علم تھا کہ یہ خلفائے راشدین سے بغض رکھتا ہے۔ کہا کہ بیٹی ہے میری، اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو تو آپ بتلائیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد، میں بالکل مختصر چل رہا ہوں، کچھ دنوں کے بعد امام صاحب نے اس شخص کو بلایا، فرمانے لگے بھی ایک رشتہ ہے، لڑکا نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اچھا کاروبار ہے، لیکن ایک نقص ہے۔ نقص یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ کہا امام صاحب میں تو آپ کو بڑا دانا سمجھتا تھا، آپ جانتے بھی ہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آپ نے میری بیٹی کے لیے جو رشتہ ڈھونڈا وہ مسلمان نہیں ہے۔ فرمانے لگے پھر سوچ کہ تو اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ پسند نہیں کرتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنی شہزادیاں دی ہیں یا جن کی شہزادیوں سے نکاح کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی شہزادیاں حضور کے نکاح میں ہیں۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے نکاح میں حضور کی 2 شہزادیاں. تو فرمایا کہ اگر تم اس بات کو پسند نہیں کرتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادیاں گمراہوں کے نکاح میں دی؟ تو انسان کو اپنا عقیدہ جو ہے یہ درست رکھنا چاہیے. اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں. اگر مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے آپ کی جو خدمات ہیں، نماز باجماعت تراویح کا جو اہتمام ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. بہت سارے غریب لوگوں کی شادیوں کا اہتمام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. بیت المال یہ محکمہ آپ نے مقرر کیا. اور پھر غریبوں کے وظائف لگائے، مساجد تعمیر کی، مساجد کے اندر قندیلیں روشن کروائیں. یہ جو لائٹیں چلتی ہیں یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہے. اور پھر مساجد تعمیر کروانے کے بعد مساجد کے اندر فرائض انجام دینے کے لیے علماء کو مقرر کیا، علماء کے وظائف مقرر کیے. سنہ ہجری آپ نے شروع کیا اور پھر اسی طرح حدود اللہ کا نفاذ کیا. آخری بات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا، تدفین ہوئی، تدفین کے فوراً بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا کتاب لینے کی خبر میں آتے ہو، اپنی خوفناک شکل میں آتے ہو. کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پاس آتے ہو، کہا کہ خوبصورت شکل میں آیا کرو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے سن رہے تھے، فرمانے لگے عمر تو کتنا عظیم انسان تھا، تو کتنا عظیم انسان تھا، زندہ رہا دنیا میں تو تب بھی اسلام کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے فکر مند رہا. اگر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر میں بھی چلا گیا ہے تو پھر بھی حضور کی امت کے لیے فکر مند ہے. تو بھائی اہل بیت سے محرم شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، حضور کی ازواج مطہرات کی محبت اگر سکھائی ہے ہمیں، فاروق اعظم نے سکھائی ہے. حضور کی شہزادیوں کی، حضور کے نواسوں کی، حضور کے صحابہ کی جو محبت سکھائی ہے ہمیں، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی ہے. تو پھر ایک میری گزارش، اگر 10 محرم کو اہل بیت کی نام کی دیگیں پکیں تو پھر 1 محرم الحرام کو فاروق اعظم کے نام کی تو پکنی چاہیے. ان کے لیے بھی تو دعا و استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے، جنہوں نے ان کا تعارف کروایا، جنہوں نے ان کی محبت سکھلائی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ